الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، اب ایک مثال سماعت فرمائیں، ایک مثال مشاہدہ کیجئے۔ ایک آدمی ہے جو ایک اجتماعی خادم ہے یا ایک ایسا غلام ہے کہ جس کے مالکین کی تعداد ایک دو نہیں، متعدد لوگوں کے غلام ہے۔ متعدد لوگ اس کی مالکیت اور ملکیت میں شریک ہے، اور ایک آدمی صرف ایک آدمی کا غلام ہے۔ اب ان میں سے کون زیادہ راحت ہے ان دونوں غلاموں میں سے، اور کون زیادہ اپنے مالک کے حقوق ادا کر سکتا ہے اور اس کی خدمت کر سکتا ہے؟ اس کا مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا بھی غلام ہے اور فلانا بت کا بھی غلام ہے اور فلانا دیگر مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی بھی وہ بندہ ہے، تو وہ تقسیم در تقسیم ہے، وہ کسی کے بھی کام نہیں آ سکے گا، اور کوئی بھی اس کے لیے کسی طرح کی ویلیو اور حیثیت کا قائل نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کے پاس بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے انسان کی حیثیت اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہے؟ ایک مخلوق جو خالق نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے بنایا، تمام صلاحیتوں سے لیس کیا، اور اپنا مال بنا کے اپنے مال پر لا کر کے اس کو اختیارات دی۔ یہ زمین اللہ کا مال ہے، زمین میں موجود تمام معقولات و مشروبات اور استعمال کی ہر چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ بھی آپ کے سپرد میں دے دی کہ میری بندگی کرو، آسانی کے ساتھ گھومو پھرو، جہازوں میں سفر کرو، قیمتی گاڑیوں میں بیٹھو، اچھی چیزیں کھاؤ، اچھی چیزیں استعمال کرو، لیکن رہو میرا بندہ، میرے سامنے سر بسجود، میری اطاعت و فرما بری کرنے والا، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ حق تو یہی ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ اختیار پہنچتا بھی، لیکن اللہ کی قربان جاؤ وَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبَّنَا، یہ تمام حالات کے باوجود بندگی مفت میں نہیں ہے میری اور آپ کی جناب علی۔ ہم مفت میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کے سامنے قیام نہیں کرتے، اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتے، قرآن تلاوت نہیں کرتے، مال نہیں لٹاتے، مفت کا کوئی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی آدمی اللہ فرماتا ہے میرے سامنے ایک نیکی پیش کر دیتا ہے میں 10 گنا دے دیتا ہوں اس کو۔ پیدا کیا خود، وسائل اپنے طرف سے دے دیے، اپنے زمین پر بسایا، اپنے وسائل اس کے اختیار میں دے دی، صلاحیتوں سے لیس ہو، مالا مال فرمایا، مگر فرمایا عبادت کا عوض ملے گا اور معصیت کا بھی عوض ملے گا، اس لیے اپنے اعمال کا خیال۔ تو جو آدمی متعدد لوگوں کی بندگی کر لے، کیا فائدہ ہے اس بندگی کا؟ کیا رنج اور درد دل سہتا ہوگا وہ انسان۔ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک آدمی جو صرف ایک کا بندہ ہے، ایک انسان ایک اللہ کا غلام ہے، تو اس سے سر ہمیشہ بلند ہے۔ ایک اسے نہیں کہتا ہے شاباش، دوسرے کہتا ہے لعنت، ایسا تو نہیں ہوگا اس کے پاس۔ اور اللہ کا مال، اللہ کی ملکیت اللہ کی مرضی پر چلے۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی جو تقسیم ہو متعدد شرکا میں، اور ایک آدمی جو صرف ایک آدمی کی ملکیت ہو، یعنی مثلا افادیت کے حوالے پر یہ دونوں برابر ہیں۔ الحمدللہ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کبھی یہ برابر نہیں ہوتے. بل اکثرهم لا يعلمون، یہ زیادہ اکثریت لوگوں کی ہے کہ یہ حقائق کو نہیں جانتے، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی باتیں سنتے نہیں ہیں. اور یاد رکھیے اے انسان، فرمان بر اور نافرمان، اللہ کے رسول کو فرمایا جاتا ہے انک میت، جناب رسول آپ بھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک دن مریں گے، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہوگا. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ تو دنیا سے رحلت فرمائیں گے اور یہ لوگ پھر آپ کے بعد بیٹھ کے تماشائیں کریں. کس نے تماشا کیا؟ کیا انجام نکلا ان لوگوں کا، ان اقوام کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتی جا رہی تھی، کدھر گئی؟ کیا حشر پایا؟ مجوسیت کی سلطنت کا کیا ہوا، عیسائیوں کے مشرکانہ عقیدہ اور مذہب کی بنیاد پر سلطنت کا کیا ہوا، جو پوری دنیا کے آدھے حصے پر پہلے ہوئی سلطنت، کیا کدھر گئے؟ انک میت وانہم میتون. اور پھر ثم انکم یوم القیامہ عند ربکم تختصمون، پھر تم سب لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑتے رہو گے. کس بات پر؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول آ کے عرض فرما دیا کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اور رسول کے اس شکایت پر بھی دیگر قومیں بھی اپنے نبیوں کے حوالے پر بھی شکایتیں سنیں گی اور ان کو بھی شکایتوں سے واسطہ پڑے گا. لیکن حقیقت حال یہی ہوگا ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اور پھر اس خصومت میں حق و باطل کا پھر فیصلہ ہوگا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دینے والے سرخرو ہوں گے اور نعمتوں کے حقدار ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام سے لڑ جھگڑ کر ان کے مخالفت کرنے والے جہنم کے ایندھن بنیں گے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام